بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا مکمل واقعہ جانیں گے، اور آپ لوگ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ قبطی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ، اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے واقعے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہی آپ علیہ السلام کو دن رات تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام انہیں کہیں نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعے سے متعلق معلومات کے لیے آپ علیہ السلام دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا تھا، اور اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا، اے موسیٰ، تو مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا؟ کیا تو اسی طرح لوگوں میں اصلاح والا گمان ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائیں۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور اس کا نام شمعون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب کریم، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی اور مدین چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے تو آپ علیہ السلام پانی کے ایک کنویں پر تشریف لے گئے تاکہ پانی وغیرہ پی کر اپنی تھکاوٹ دور کریں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے پاس دو بچیاں کھڑی لوگوں کو بڑے معصومانہ انداز میں دیکھ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بچیوں سے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے جو ہمیں پانی پلا سکے اور ہماری مشق بھر دے۔ ہم ہجوم ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں سے پانی کا ڈول نکالا اور اس سے ان کی مشق بھی بڑھی اور انہیں پانی بھی پلایا۔ پھر آپ علیہ السلام ایک چشمے کی طرف بڑھے تاکہ وہاں سے اپنے چہرے مبارک کو دھو کر سفر کی تھکاوٹ کو اتار لیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں بھی ان بچیوں کو دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح ہی کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی، یہاں ہم اپنی بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے آئی ہیں، اور ہجوم بہت ہے۔ جب ہجوم کم ہوگا تو ہم بھی اپنے ریوڑ کو پانی پلا لیں گی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا، اس طرح تو ان بچیوں کو رات یہیں پڑ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان بکریوں کے ریوڑ کو بھی پانی پلایا اور گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ بچیاں آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئیں۔ یہ دونوں بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے وہ دونوں سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ جب روزانہ کے معمول سے پہلے ہی گھر آ گئیں تو والد گرامی نے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہے؟ خوش بھی نظر آ رہی ہو اور شام سے پہلے ہی لوٹ آئی ہو۔ دونوں نے ابا جان شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان، آج ایک بہت ہی نیک نوجوان نے ہماری مدد کی، ہماری مشق بھی اس نے بھر دی اور ریوڑ کو پانی بھی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس لوٹ آئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بھانپ لیا اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ دونوں بہنیں گھر سے نکلی اور آخر آپ علیہ السلام کو تلاش کرتی کرتی آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں اور عرض کیا، ہمارے ابا جان آپ کو ابھی بلا رہے ہیں اور ہم آپ کو ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں بہنوں کے پیچھے پیچھے نگاہیں جھکائے تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام شعیب کے گھر پہنچے، شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور دودھ پیش کیا۔ دونوں بہنوں نے کہا کہ ابا جان، یہ کوئی اجنبی محسوس ہوتے ہیں، مدینے کے علاقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، آپ ان کو اپنا نوکر رکھ لیں۔ بچیوں نے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہیں۔ وہ ڈول جو 3 آدمی مل کر کنویں سے نکالتے ہیں، آپ علیہ السلام تنہا نکال لیتے ہیں۔ پھر بڑھ کر یہ کہ آپ علیہ السلام شرافت، صداقت اور انسانیت کے حقیقی پیکر محسوس ہوتے ہیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ 8-10 سال تک یہاں رہ کر میری خدمت کریں، میں آپ کو مال و متاع بھی دوں گا اور اپنی ایک بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی حامی بھر لی اور 8 سال خدمت کے بعد 2 سال مزید خدمت سر انجام دی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور آپ علیہ السلام کو بہت سارا مال و متاع عطا کیا۔ اس ویڈیو میں مدینے کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ مدینے سے مراد سعودی عرب کا شہر مدینہ منورہ نہیں ہے، بلکہ مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہر کے ہیں۔ بچیوں کی مراد یہ تھی کہ موسیٰ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، ہمارے شہر مدین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اس ویڈیو کے پہلے حصے کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی، جس سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کے محل میں آپ علیہ السلام کی پرورش اور قبطی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے اور کیوں ہوا تھا جان سکیں گے۔